قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير وكقوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقد خاب من دساها أي دسسها أي أخملها وفزع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعصية وترك طاعة الله عز وجل. مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الشمس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یعنی اگر آدمی غور اور فکر سے کام لے تو بعض اوقات لفظ بڑے مختصر ہوتے ہیں اور بڑے آسان ہوتے ہیں اور بڑے سہل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر معانی کے دریا پوشیدہ ہوتے ہیں. جیسے کہ سورۃ العصر آپ دیکھیں، چھوٹی سی سورت مبارک ہے، پڑھنے میں بھی بڑی آسان ہے، الفاظ مبارک بھی بڑے سہل ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم امام کا قول ہے کہ اگر پوری دنیا صرف سورۃ العصر پر بھی غور و فکر کر کے عمل کر لیتی تو نجات پا جائے. اسی لیے اب یہاں بھی دو لفظوں میں سارے یعنی اندازہ کریں تو پوری شریعت کا خلاصہ آ جاتا کہ قد افلح من زکاہا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گندا کیا. دو لفظ ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامیابی کا راستہ بھی واضح فرما دیا ہے اور بربادی کا راستہ بھی واضح فرما دیا. کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کریں. نفس کی پاکیزگی جو ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے. ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں دولت میں، دنیا میں، مکانوں میں، کاروبار میں، دنیاوی اسباب میں، اور جو اصل ہماری کامیابی کے راز ہیں وہ اللہ کے قرآن نے پاک نے کھول کھول کر بیان کیے ہیں. ادھر آنے کے لیے ہم تیاری نہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کسی جگہ میں، کسی شہر میں مثلا بد امنی ہو جائے تو ہم پولیس فورس بڑھا دیں گے، اور زیادہ بد امنی ہو جائے تو کوئی اسپیشل سیکورٹی فورسز کا انتظام کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکے تو پھر کوئی خصوصی طور پر اسپیشل اسکواڈ مقرر کریں گے اور موبائل مقرر کریں گے اور کیا کچھ کریں گے، لیکن پھر بھی امن عامہ کا وہ جو معیار ہے، جو مطلوب ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے، جیسے کہ ایک مثال میں اور آسان ہو جائے گی کہ جیسے کسی آدمی نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا کہ جی ایک کتا مر گیا ہے کنویں کے اندر، تو اب ہم اس کو پاک کیسے کریں؟ تو کسی نے کہا کہ ابھی سارا پانی نکال لو. دوسرے آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا جی اب پانی نکالنا بھی تو مسئلہ ہے نا، کنویں کا پانی تو چلتا ہوتا ہے نا، آخر اندر سے چشمہ تو پھوٹتا رہتا ہے،
تو اس کو کیسے نکالیں؟ انہوں نے کہا بھی بڑی آسان بات ہے، اس کی پیمائش کر لو کہ اس وقت کنویں کا پانی جو ہے مثلا 4 فٹ ہے، اور پھر نکالنا شروع کرو، جب 4 فٹ پورے ہو جائیں گے تو گویا آپ نے پورا پانی نکال لیا۔ تو بڑی آسان بات۔ کسی اور آدمی سے پوچھا، انہوں نے کچھ اور بتا دیا۔ آخر وہ کسی صحیح عالم کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جی ایک کتا مر گیا اور کنویں میں پڑ گیا ہے، اس کو ہم نے پاک کرنا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا پہلے کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں؟ پانی تو بعد میں نکالتے رہنا، بات تو یہ ہے کہ جو کتا اندر بڑا پڑا ہے اس کے نکالنے کے بارے میں بھی کسی نے تمہیں بتایا کہ نہیں؟ وہ پڑا رہے اور تم پانی نکالتے رہو، تو پھر جتنا پانی اور بنے گا وہ اور پلید ہوتا چلا جائے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے مجرم کو پکڑ لیا، تھانے میں رکھا، تفتیشیں ہوتی رہیں، ٹارچر سیل میں لے گئے، مار ملتی رہی، عدالتوں کے چکر لگتے رہے، جیل میں چلا گیا، لیکن وہ مجرم ہی ہے، بلکہ اور وہ اپنے جرم میں پختہ کار ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی جو بے عزتی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، جو پولیس کا دل میں خوف تھا کہ پتہ نہیں یہ بلا ہوتے ہیں کھا جائیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھ لی، آگے جو جیل کا ڈر تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، تو اب پھر خام خواہ کے لیے ہم کیوں اپنے جرائم سے باز آئیں؟ ضروری تو نہیں کہ ہم ہمیشہ پکڑے جائیں، کبھی پکڑے جائیں گے، کبھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ اسلام یہ باتیں نہیں بتلاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لے آئے اور اس کے بعد آپ مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے کوئی یہ انتظام نہیں فرمایا کہ پولیس کا دستہ مقرر کرو اور فلاں مقرر کرو اور فلاں مقرر کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بندہ ملتا جائے اس کو پاک کرو، اس کے اندر صاف کرو، اس کے نفس امارہ کی اصلاح کر دو، اس کے نفس کا تزکیہ کر دو۔ جب وہ پاک ہو جائے گا اس پہ کسی پیرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سختی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور نفس پاک کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے واقعات ہیں، اہل اللہ اور صالحین کی تربیت ہے۔ جب وہ تربیت اسے نصیب ہو جاتی ہے تو وہ کندن بن کے چمک جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے دنیا کے اندر فساد پھیلانے والے لوگ جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آ گئے تو ان جیسا اچھا کوئی نہیں رہا، پھر وہی مومن بن گئے، وہی نمازی بن گئے، وہی پرہیزگار بن گئے۔ یعنی اپنی بیٹیوں کو، آج کل تو لوگ چلو لوگوں کی لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں نا، لوگوں کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں، لیکن کفار مکہ کا تو یہ عالم تھا کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور دفن کر دیتے تھے۔ یعنی ان کے درندگی اس مقام پہ پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی لڑکی کو لے جاؤ اور قتل کرو اور مار ڈالو۔ ایک آدمی نے میرے آقا کے سامنے بیٹھ کے اپنا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا حضور میری کتنی بچیاں تھیں جن سب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا۔ اور اس نے کہا حضور ایک بیٹی کا تو بڑا عجیب واقعہ ہے کہ میں سفر میں تھا اور میری بیٹی میری عدم موجودگی میں پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اہتمام کیا، اس کو چھپا لیا، اور میں جب آیا تو اس نے بتلایا نہیں، میں نے زیادہ پوچھا نہیں، اور وہ بچی آہستہ 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 پلتے 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 جب بڑی ہو گئی اور ایک دن اچانک اس پر میری نظر پڑی تو بڑی خوبصورت بچی تھی، مجھے بڑا پیار آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کون بچی ہے؟ اس نے کہا تمہاری تو بیٹی ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی کیسے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے چھپا لیا تھا بھی کہیں تم اس کو مار نہ ڈالو، تو آخر میں ماں کا دل رکھتی تھی، میں نے اسے دوسروں کے گھروں میں پالا پوسا جوان کیا، بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جب بڑی ہو جائے گی، بولے گی، چلے گی، پھرے گی تو باپ کا دل بھی پسیج جائے گا اور شاید میری بچی جو ہے بچ جائے گی۔ تو کہنے لگا حضرت میں نے چھپا لی بات، دل میں رکھ لی، اس کی والدہ کو بتانا مناسب نہ سمجھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد میں نے موقع تلاش کیا اور پہلے جنگل میں جا کے گڑھا تیار کرایا، اپنی بچی کو لے کے کنارے پہ پہنچا اور وہاں جا کے مزید گڑھا میں کھودنے لگا۔ اس کی مٹی جب اڑ کے میرے چہرے پہ پڑتی تھی تو وہ بیٹی اپنے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کر دی۔
فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک رو پڑے، فرمایا تمہیں پھر بھی رحم نہیں آیا؟ کہا حضور پھر بھی رحم نہیں آیا، میں نے زندہ دفن کر۔ یعنی اندازہ کریں اس معاشرے کا۔ لوگ تو کہتے ہیں جی ہمارے یہاں معاشرہ بڑا بگڑا۔ جب حضور آئے ہیں جس معاشرے کے بارے میں قرآن نے بتایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرا مدنی آپ کے آنے سے پہلے سے یہ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے، معاشرے میں سود کی لعنت پھیلی ہوئی تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، ڈاکے مارنے کو فخر سمجھا جاتا تھا، عزتیں اور عصمتیں لوٹنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا مشغلہ تھا، قتل کر دینا، اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کے لیے معمولی سی بات تھی، اور گانے اور اریانی اور گانے والی عورتیں اور اصحاب الرایات، وہ عورتیں جھنڈے لگا کے بیٹھا کرتی تھیں زنا کے لیے۔ یہ معاشرہ تھا جس معاشرے میں اللہ پاک نے بھیجا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ اور شرک کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے کعبے میں 360 بت رکھا ہوا ہے، اور اپنی جہالتوں کا یہ عالم تھا کہ راہب ان کے، یہودیوں کے راہب، احبار، رہبان، کاہن، جادوگر، ستاروں کے علم جاننے والے، ان پر ساری دار و مدار تھی کہ جی آج ہمیں بتلائیں ایک کام ہم کریں کہ ہم کام نہ کریں۔ اور شرک میں اتنی آگے بڑھ گئے تھے کہ بعض لوگ تو اپنا خدا خود جیب میں رکھ لیتے تھے، جہاں مرضی آئی نکالا اور اس کا پوجا شروع کر دی۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اس سے کوئی راستے میں اور اچھا خوبصورت پتھر مل گیا تو اس خدا کو پھینک دیا اور اٹھا دیا۔ یعنی بندے کی مرضی ہے، جب چاہے خدا بدل دے۔ یہ نہیں کہ خدا بندہ بدل دے اور پیدا کر دے، اس کو مار دے نا، بندہ جب چاہے ایک خدا چھوڑ دے دوسرے خدا کو لگا لے۔ این معاشرہ اس طرح ظلمتوں کی وادیوں میں کھو گیا تھا اور تباہی کی غار کے اندر لڑک چکا تھا کہ ان کی اصلاح کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے بھیجا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ ایمان سے کہیں ہم تو خیر مسلمان ہیں، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے دروازے کے بھی غلام ہیں۔ کافروں سے بھی پوچھے تو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو انقلاب حضور لائے ہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں لیا۔ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں صدیق پیدا کرو، ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں فاروق پیدا کرو، ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں عثمان ذی النورین پیدا کرو، ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں اسد اللہ حضرت علی ابن ابی طالب پیدا کرو، اس میں طلحہ زبیر پیدا کرو، اس میں سلمان بلال پیدا کرو، اس میں صہیب پیدا کرو، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اس کے سعد ابن ابی وقاص اور سعد ابن معاذ اور ابی موسیٰ الاشعری، ابی ہریرہ اور اتنے بڑے بڑے، یعنی بطور علم نظر پڑے تو آخری درجے کے لوگ، فقہ میں نظر پڑے تو آخری درجے کے لوگ، تفسیر قرآن میں نظر پڑے تو آخری درجے کے لوگ، اور جہاد میں نظر پڑے تو خالد اور اکرمہ پیدا کرو کہ جن کے لوہے کو آج تک کفر بھی مان گیا۔ آج بھی مسیحی، آج بھی صلیبی لوگ جو ہیں حضرت خالد کی تلوار کو نہیں بھولے۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب انہیں آج بھی یاد ہے۔ آخر وجہ کی تھی، وجہ وہ یہی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا یتلو علیہم آیات، کہ میرا مدنی کے وظیفہ کیا ہے، میرا قرآن سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے قرآن اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر جو ہے ان کو مانج دے اور صاف کر دے، وہ بالکل ایسے صاف ہو جائیں کہ دل شیشے کی طرح ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے۔ اور جب یہ بات ہو جاتی ہے تو ساری برائیاں خود بخود چھٹ جاتی۔
یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ دور کیوں جائیں، اسی دور کی بات ہے، میرے اپنا دوست ہے، اسی میں الحمدللہ آپ بھی موجود ہیں، میرے ساتھی ہیں، مکے میں رہنے والے ہیں، اس کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اس نے کہا جی دو نوجوان، دونوں بھائی، اور دونوں ماشاءاللہ کالج کے پڑھے لکھے، لیکن اتنے شرارتی کہ پورا گھر تو گھر تنگ تھا ہی، محلہ تنگ، پورے محلے والے ان کی شرارتوں سے عاجز آ گئے، کبھی کسی کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی کسی کو گالی دے رہے ہیں، کبھی کسی سے لڑ رہے ہیں، کبھی کسی سے مار کھا رہے ہیں، کبھی کسی کو مار رہے ہیں، کبھی کسی کی چیز توڑ رہے ہیں، اور ایسے بگڑے اور جناب بالکل انگریزوں کی طرح لباس پہنا ہوا ہے، جیسے کاؤ بوائے پھرتے ہیں محلوں میں اور گلیوں میں ناچ رہے ہیں، اور جتنا زور والدین لگا سکتے تھے لگا کے بیٹھ گئے، لیکن ان نے ٹھیک نہیں ہونا تھا نہ ہوا۔ اللہ کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید منظور تھا، یہ تبلیغ والے کہیں سے پتہ نہیں، ان کے وہ دونوں بچے ان کے اڈے چڑھ گئے، ان کے ہاتھ جو چڑھے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اچھا، اور جن کے ہاتھ چڑھے وہ بیچارے بولی نہیں جانتے، وہ عربی وہ اجمی، زبان بھی نہیں بول سکتے کہ ان کو سمجھائیں، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی محنت سے، اپنے طریقے سے پہلے 3 دن کے لیے لے گئے، پھر 5 مہینے کے لیے لے گئے، پھر چھٹی کر دی درمیان میں، پھر لے گئے، پھر انہوں نے کہا جی کو 3 مہینے کے بعد واپس آئے۔ میں نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے لوگوں سے پوچھا بھی یہ کون تھا؟ اس نے کہا یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس نے کہا جی بالکل، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، چہرے پہ نور ہے، روشنی ہے، اور گھر والوں سے شرط لگائی کہ اگر فلم گھر میں ہوگی ہم کھانا نہیں کھائیں۔ اندازہ فرما، میرا اپنا ایک سردار ہے، ہماری قوم کے آدمی ہیں، بڑے سردار ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے جناب باپ دادا پردادا سارے اللہ معاف فرمائے اتنے بڑے ڈکیٹ اور قاتل ہمارے تو برادری کے لوگ ہیں کہ زندہ انسانوں کو پکڑنا، قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیگ میں ڈال کے پانی کے اندر ان کا سوپ بنا کے اونٹوں کو پلا دیں، یعنی ظلم کی کوئی حد ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے انسانوں کے ٹکڑے کر کے دیگیں چڑھی ہوئی ہیں اور دیگ میں آدمی ابل رہے ہیں، آدمیوں کے سوپ نکال کے اپنے اونٹوں کو پلا رہے ہیں سردار صاحب۔ ان کا جناب ایک بیٹا کہیں ان کے ہاتھ چڑھ گیا، ان کو مذاق میں، مجھے تو خیر کبھی جانے کا ان کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا، ویسے مذاق میں کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لوت کی ہمارے ہاں ایک بوٹی ہوتی ہے، جس درخت پہ پڑ جائے وہ درخت ختم۔ میں کہا تمہیں بھی اللہ نے ایسا بنایا جس پہ تمہاری دید پڑ گئی وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا بھی نفس مر جاتا ہے۔ وہ جناب کہیں بچہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، یہاں حج پہ آیا، مجھے ملا، میرے پاس گھنٹہ بیٹھا رہا، میری برادری کا آدمی ہے، میرے اصل جہاں میرے والدین کا گھر ہے، زمینیں ہیں، وہاں ہمارے بالکل ایسے زمین ملی ہوئی ہے، میرے پاس گھنٹہ بیٹھا رہا، میں نے نہیں پہچانا کہ کون ہے۔ اسے تھوڑا سا احساس ہوا تو اس نے کہا کہ جی آپ مجھ سے ناراض ہیں یا مجھے پہچانا نہیں؟ ایک سیدھی بات ہے کہ میں نے پہچانا نہیں۔ کہنے لگا جی میں فلاں خان کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا میں نے تمہیں خان والی شکل میں دیکھا تھا، آج تو تم مسلمان والی شکل میں آ گئے ہو، تو اس لیے میں کیسے پہچانتا جناب؟ اتنی داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، ماتھے پہ تہجد کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے ہیں، آنکھ اوپر اٹھا کے بات نہیں کرتا کہ میرے استاد زیادہ ہیں سامنے، آنکھ کیسے اٹھاؤں؟ کبھی تمہیں کبھی جی دعا فرمائے اللہ نے۔ ایک آدمی نے محنت کی، پوری قوم میں سے 80% لوگوں کو ٹھیک کر دیا۔ کہاں وہ ڈاکے گئے اور کہاں وہ قتل گئے اور کہاں وہ چوریاں گئیں، اب جناب وہ نماز میں پکے، تہجد میں پکے، اور اس نے اپنے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں وہ نہیں جاتا تھا، تو کئی دفعہ اس کے باپ نے مجھے کہا کہ جی اس کو کہیں کم از کم باپ کے گھر میں نہیں آتا۔ اس نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ لوگوں سے مال ڈاکے مرواتا ہے، کھاتا ہے، حرام کا رزق میں کیسے جا کے کھاؤں؟ جب تک میرا باپ توبہ نہ کرے اس وقت تک میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں۔ اللہ کی شان، باپ نے بھی توبہ کر لی۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔
وہ ضروری نہیں کہ اس جماعت کے ساتھ ہو، قرآن پڑھنے کے ساتھ ہو سکتی ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو سکتی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو سکتی ہے، جہاں تمہیں کوئی دین والا ملے اس سے تعلق سے ہو سکتی ہے۔ تم لاکھوں روپے خرچ کر کے بیٹے کو پڑھاتے ہو لیکن اس کی تربیت نہیں کرتے ہو۔ وہ ایم اے کی ڈگری تو لے لیتا ہے، وہ پی ایچ ڈی تو کر جاتا ہے، وہ بڑا بڑا ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن جاتا ہے لیکن مسلمان نہیں بنتا۔ حالانکہ ضرورت یہ تھی کہ تم ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، تم انہیں تمام دنیا کی تعلیم بھی پڑھاؤ، لیکن اول بات یہ تھی کہ اسے پہلے مسلمان بناؤ اور اسے خادم محمد مصطفیٰ بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تم دیکھتے کہ وہ تمہاری آنکھوں کا نور بن جاتا، جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گا؟ جب اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کے رسولوں کا فرما بردار ہوگا، اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، اور جب بھی دیکھو گے اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوگا۔ گھر میں قرآن ہے، گھر میں دین ہے، گھر میں اسلام ہے، گھر میں ایمان ہے، اور گھر میں ہر وقت دین کی باتیں ہیں، فضول خرچی ختم ہے، بے حیائی ختم ہے، فلم والی زندگی ختم ہے، پب اور کلب والی زندگی ختم ہے، اور غلط فیشن کی دوڑ ختم ہے۔ پھر دیکھو برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے، کہیں سے پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے ہمیں دو لفظوں میں فیصلہ کرے، فرمایا قد افلح من۔ اب اللہ جو فرمائے، اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ بھئی تیرا میری بات تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی یا اللہ کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا میرا بدنی بتلا دیں اپنی امت کو کہ تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور لفظ بھی کتنا محقق ہے، قد اور افلاح، تحقیق وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، بدعات سے پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، اور اچھائیوں کا خوگر بنا دیا۔ اور کرے گا کیسے؟ فرمایا جیسے دوسری جگہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ نے فرمایا پاک وہ جو جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ پاکیزہ بنانے کا راستہ کیا ہے؟ کہ اپنے رب کا ذکر کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، نماز پڑھے، توبہ کرے، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جائے، کہ یہ معاملہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہم جب بچے کو پرائمری پڑھاتے ہیں، پرائمری سے ہم اس کو دین پڑھانا بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیں، تاکہ جب ہمارا بچہ ماشاءاللہ میٹرک کر لے، ایف اے کر لے، بی اے کر لے، جہاں وہ گریجویشن کر لے، ساتھ اللہ کے دین کو بھی سمجھاؤ۔ دیکھو کہ انقلاب آتا ہے، رخ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا۔ لیکن جب ہم اپنے بچے کو یعنی ماں کی گود سے لے کر اور آخری ڈگری حاصل کرنے تک ہم نے انگریزوں کی گود میں پالا، انہی کی گود میں اسے پروان چڑھایا، انہی کی تہذیب میں اس کی زندگی گزری، اسی طرح اس نے کھانا سیکھا، بولنا سیکھا، پہننا سیکھا، اٹھنا سیکھا۔ اب جب وہ ڈگریاں لے کے بڑا ہو گیا، اب تم اسے دین کی بات کرتے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ دیکھیں نا جی، یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی تمام اسلامی ملکوں میں دعا کرو، سب سے بڑی چیز تعلیم ہے۔ جب تک تعلیم ہماری ٹھیک نہیں ہوگی، نصاب تعلیم ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے مدرسوں میں بڑے بڑے کفر کے شعراء، شیکسپیئر اور فلانا اور ان کے بجائے اللہ کا نبی نہیں آئے گا، محمد مدنی نہیں آئے گا، کبھی اصلاح نہیں ہوگا۔ میں آپ کو شرط سے کہتا ہوں، آپ یہاں کے کسی پرائمری کے بچے کو پکڑ لیں، کوئی بچہ جو یہاں پرائمری پڑھتا ہے، پرائمری 5ویں جماعت، کسی ایک لڑکے کو آپ عرب کے لڑکے کو جو پرائمری میں پڑھتا ہو، اوپر نہیں، مڈل والے کو بھی نہ بلائیں، آپ ایف اے والے میٹرک والے کو بھی نہ بلائیں، پرائمری والے بچے کو بلا لیں
اس سے آپ پوچھیں انشاءاللہ اس کو توحید کا بھی پتہ ہے، شرک کا بھی پتہ ہے، اس کو نماز کا بھی پتہ ہے، اس کو روزے کا بھی پتہ ہے، حج کا بھی پتہ ہے، حلال حرام کا بھی پتہ ہے، 2-4 حدیثیں بھی حضور کی یاد ہیں، قرآن کے کم از کم 3-4 سپارے ترجمے کے ساتھ یاد ہیں۔ کسی بچے کو آپ پکڑ لیں، تجربہ کریں، کسی پرائمری اسکول کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں، جب چھٹی ہو، وقفہ ہو، اور یا بچہ پڑھ کے آ رہا، اس کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیں، کتابیں کھول کے دیکھ لیں، اسے کہا بیٹا ذرا ہمیں کتابیں تو دکھاؤ اپنی۔ پہلی جماعت والے بچے کو دیکھیں، دوسری جماعت والے بچے کو دیکھیں، تیسری جماعت والے بچے کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں۔ اچھا، ان کو بھی باقاعدہ ریاضی پڑھائی جاتی ہے، ان کو بھی باقاعدہ جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن پہلے سب سے پہلے عقیدے کا سبق، اللہ کے قرآن کی صورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک کی حدیث اور فقہ کے مسائل۔ 5ویں جماعت کا بندہ، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ہمارے ملک کا ایم.اے. اسلامیات جو ہے وہ اسلام کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا یہ پرائمری والا بچہ جانتا۔ میں اللہ کے کعبے میں ذمہ داری سے یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ہمارے اپنے مدرسوں میں مثلاً ہم نے دیکھا کہ 8 سال سے بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور 8 سال کے بعد پراگرس یہ ہے کہ 8واں پارہ پڑھتا ہے۔ جدوں میں پڑھا ہوا ہے بچہ، یا کسی چھوٹے موٹے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، کیوں نہ تو مدرسے ہیں، نہ نظم ہے، نہ استادوں کو کوئی تنخواہ دینے والا ہے، بس بیچارہ کوئی اللہ کا نام لے کر قرآن کھول کے کسی دیہات کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور روٹی کسی نے 1 دے دی، کسی نے 2 دے دی، کسی نے 4 دے دی، اور لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہم بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، غریب ہیں، چلو اسی اندھے حافظ کے بال ڈال دو، پڑے رہیں گے۔ 8 سال میں بچہ 8واں پارہ پڑھتا ہے۔ آپ یہاں میں ابھی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ حرم کی دوسری منزل پہ چلے جائیں، ابھی عصر سے لے کر عشاء تک تحفیظ قرآن کے مدرسے چل رہے ہیں۔ کسی چھوٹے بچے کو بلا لیں، اس کا بھی قرآن سنیں، اور اپنے ملک کے کسی آبکاری اور حافظ کا بھی قرآن۔ پہلی بات ہے، یعنی موجود ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اوپر آپ چڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ہزاروں بچے مل جائیں گے۔ 1 2 3 4 کی بات نہیں، کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بلا لیں، اسے کہیں، یا استاد کے پاس چلے جائیں، جی کسی بچے کو بلا کے مجھے کہیں سے قرآن شریف تو سنا دو، وہ بھی قرآن پڑھے گا۔ اپنے ملک کے مولویوں کا بھی آپ نے سنا ہوگا، حافظوں کا بھی سنا ہوگا، اور یہ بھی پوچھ لیں کہ جی یہ بچہ کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے اور قرآن کتنا پڑھ گیا، یعنی زیادہ سے زیادہ 3 سال میں حافظ قرآن، زیادہ سے زیادہ 3 سال۔ اور پڑھنے کا ٹائم کتنی ہے؟ عصر کے بعد آئے گا، عشاء کی اذان کو چھٹی، عصر کے بعد جب آئے گا درمیان میں مغرب کی اذان کی بھی چھٹی، مغرب کی نماز کی بھی چھٹی، نماز کے بعد پھر درس شروع ہوگا، عشاء کی اذان کو پھر چھٹی، یعنی 2-2.5 گھنٹے بڑی مشکل سے تعلیم کے بنتے ہیں۔ اس میں وہ 3 سال میں قرآن پڑھ جاتا ہے، اور ہمارے یہاں 8 سال میں 8 پارے پڑھتا ہے، اور 8 پارے سنو وہ بھی نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا دین کی طرف ذوق نہیں، ہمارا دین کی طرف شوق نہیں، نہ والدین کو ہے، نہ اولاد کو ہے، نہ محلے والوں کو ہے۔ ہاں اگر بچہ پرائمری میں فیل ہو جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں فیل ہوا، میٹرک میں نمبر کم آئے تو ہم لڑتے ہیں کہ تمہارے نمبر کیوں کم ہیں اور تمہیں فرسٹ ڈویژن کیوں نہیں ملا ہے، لیکن قرآن کا ایک لفظ نہ آئے، کبھی باپ نے نہیں پوچھا کہ تمہیں قرآن بھی آتا، کیونکہ جب باپ کو ہی نہیں آتا تو پوچھے کیسے۔ میں آج اگر آپ کہیں، میں حرم میں آپ کو ایسے آدمی جن کی سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کو پکڑ کے دے سکتا ہوں، اب بھی ان کو نماز نہیں آتی۔ ساتھ کھڑا ہوا سفید داڑھی کا آدمی جنازہ پڑھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو نہیں آتا، سفید داڑھی ہے، میرے ساتھ کھڑا ہے، جنازے کی دعا نہیں آتی، میں ایسے منہ ہلا رہا ہوں، کر رہا ہے، بھائی چلو لوگ سمجھے پڑھ رہا، اس کو اتنی لحاظ نہیں آتا کہ میری سفید داڑھی ہو گئی ہے، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، صف اول میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے کلمہ نہیں آتا، مجھے دعائے جنازہ نہیں آتی، مجھے دعائے قنوت نہیں آتی، کسی سے سیکھ لوں، پڑھ لوں، سمجھ لوں۔
جذبہ ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ادھر خیال ہی نہیں۔ کتنے آدمی ہیں، عربی ہوں یا عجمی ہوں، یہ ضروری نہیں کہ عربی بڑے سارے کوئی فرشتے ہیں اوپر سے اتر آئے ہیں، ان میں بھی ہمارے بھائی ہیں بہت سارے۔ عربی زبان، عربی لغت، عربی ملک، عربی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں طواف کی اور غلط۔ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا نہیں پڑھ سکتے کہ اللہم ان ھذا الحرم حرمک والامن امنک والبلد بلدک وانا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک۔ پڑھتے ہیں جناب، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی فاعل کو مفعول بنا رہے ہیں، کبھی مفعول کو فاعل بنا رہے ہیں، کبھی مبتدا کو بیچارے خبر بنا رہے ہیں، کبھی خبر کو مبتدا بنا رہے ہیں، کبھی دعا مغفرت کی بجائے اپنی ہلاکت کی مانگ رہے ہیں۔ اور بہت سارے اپنے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، بعض آدمی تو عورتیں آگے پڑھ رہی ہیں، پیچھے خاوند بیچارہ اس کا سن کے پڑھ رہا ہے، یعنی عورت کو پھر بھی کوئی اندھا کانا لفظ آتا ہے، خاوند اس سے بھی بیرون۔ ایمان سے کہیں، یہ غصے کی بات نہیں، دیانتداری سے کہیں کہ کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کا پہلا سبق اقرا سے شروع ہوا۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں، یعنی حضور کا سب سے پہلا سبق کیا تھا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ پڑھو میرا مدنی، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ جس مدنی پاک کی تعلیم کا پہلا لفظ اقرا ہو، اس کی امت کا یہ عالم ہو نہیں ہے کہ اللہم اہدنا فی من ہدیت کا کیا ترجمہ ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت کا کیا ترجمہ ہے؟ کسی کو پتا نہیں کہ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، ملجا اور منجا کا کیا معنی ہے کوئی پتا نہیں۔ پہلے تو کسی کو آتا نہیں، اگر آتا ہے تو پتا نہیں۔ کوئی پہلے تو کسی کو پتا نہیں کہ جنازے میں اللہم نقہ عن الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس واغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد۔ کسی کو پتا نہیں کہ ماں تو پانی ہو گیا، ثلج برف ہو گئی، برد کیا ہے، اور پھر تین چیزوں کو اکٹھے اللہ کے نبی نے کیوں ذکر کیا کہ اس کے گناہوں کو پانی سے بھی دھو، برف سے بھی دھو، اور جو آسمان سے اولے پڑتے ہیں ان سے بھی دھو ڈال۔ جب پہلے برف آ گئی پھر اولے کی کیا ضرورت تھی، جب اولے بھی آ گئے برف آ گئی پھر پانی کی کیا ضرورت تھی، جب پانی سے دھل گیا تو پھر برف اور اولوں کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ابھی بتا دیں، میں آپ کی بیعت کر لوں۔ چلو میرے طالبوں میں سے کوئی بتا دے، ان کو بھی میں پیر مان لوں۔ استاد کو نہیں آئے گا، ان کو آئے گا؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خیال میں ہماری نجات کا کچھ رستہ رکھا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ مجھے یقین ہے کہ میری نجات اللہ کر دے گا۔ یہ سفید داڑھیوں والے اتنا تو ضرور دعا کریں گے کہ اللہ میاں ہمارے استاد کو جہنم میں نہ ڈالنا، اتنا تو ضرور کریں گے، اتنا تو مجھے ان سے امید ہے۔ الحمدللہ میں ان سے پیسے نہیں لیتا، وظیفہ نہیں لیتا، کچھ مانگتا نہیں، اتنا تو الحمدللہ مجھے ضرور امید ہے۔ اور جب یہ ہاتھ اٹھائیں گے دل سے، میرا یقین ہے اس کی رحمت کہتی ہے کوئی سفید داڑھی والا مانگے تو مجھے حیا آتا، میں اس کے ہاتھ خالی نہیں کرتا۔ بس یہ میں امید ہے، اسی لیے میں لگا رہتا ہوں کہ چلو کسی طرح میری نجات کا راستہ ہو جائے، ورنہ جتنا سبق ان کو یاد ہے وہ بھی مجھے پتا، جتنا یہ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے، پڑھتے کم ہے لڑتے بھی آتا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن چونکہ میرے لیے ایک نجات کا راستہ ہے میں لگا رہتا ہوں کہ چلو اسی طرح، اور تو کوئی عمل صالح ہے نہیں، کوئی نیکی پلے میں کوئی نہیں، یہی ہماری نقل جو بنا کے بیٹھے ہیں شاید اللہ کو پسند آ جائے، اللہ میاں اسی کو اصل کا رنگ عطا فرما دے اور ان کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے، ورنہ یہ بھی نہیں جانتے انشاءاللہ یہ باتیں۔ کیوں دین کی طرف ذوق ہی نہیں، شوق ہی کوئی؟ اگر شوق ہو ایمان سے کہو کیا ہے، اتنی چھوٹی سی جماعت کی نماز کی کتابیں چھپی ہوئی، اردو میں موجود ہیں، انگریزی میں موجود ہیں، عربی میں موجود ہیں، اللہ علماء کو جزائے خیر دے، کوئی زبان ایسی نہیں جس میں ان بیچاروں نے ترجمہ نہیں کیا، کوئی زبان ایسی نہیں جس میں انہوں نے طریقہ نہیں لکھا، یعنی ابھی آپ عشاء کی نماز میں دیکھ لیں آپ انشاءاللہ نماز پڑھتا ہوا لوگوں کو، جب اللہ اکبر امام کرے نا ذرا نظر ڈال، کوئی تو ایسے کھڑے اللہ بڑا تیر مارے گا اللہ
کسی کو اور غصہ آئے گا تو اللہ، کوئی بہت زیادہ شریف ہوگا تو اللہ، اور سب کا غلط۔ جتنے میں نے بتائے سارے غلط۔ اصل حکم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ بھی کعبے کی طرف ہوں اور اٹھے کان کے برابر۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کان پکڑو، ایک ہدایت کی گئی ہے، اور ہاتھ کھلے بھی نہ ہوں، بند ہوں، متوجہ بھی الی القبلہ ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر تمہاری یہ جگہ جو ہے اس ہڈی پر آئے، اور پھر نظر تمہاری سجدے والے مقام پہ ہو، رکوع میں جاؤ تو پاؤں والے مقام میں ہو، سجدے میں جاؤ تو ناک والے مقام پہ ہو، تشہد میں بیٹھو تو گود کے اندر نظر ہو، ادھر ادھر ہلے نہ، ہٹے نہ، کیونکہ تم تو اپنے رب کے معراج میں کھڑے ہو۔ آج کا تو معنی یہ ہے کہ کأنک ترا، میرے آقا نے فرمایا گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر اتنی معراج تمہارا نہیں ہوا، دیکھ نہیں سکتے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ تو یقین کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک جج دیکھ رہا ہو، وکیل ہل نہیں سکتا، ڈی آئی جی دیکھ رہا ہو، تھانے دار کا سانس نہیں نکلتا، افسر دیکھ رہا ہو تو کالر ٹیڑھا نہیں ہوتا، فوجی افسر دیکھ رہا ہو تو تیرا بوٹ میلا نہیں ہوتا، اور خدا کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی یہ نماز ہے، عبادت ہے، یہ ذوق ہے، شوق ہے۔ طواف کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کوئی ساتھی آگے، او بھائی ٹھہرو، کیا حال ہے جناب، خیر، اچھا اچھا ٹھہرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کعبے کو پشت ہو رہی ہے، طواف شروع۔ حالانکہ حکم ہے کہ طواف جو ہے نماز کے قائم مقام ہے، صرف طواف میں شریعت کا کوئی مسئلہ ہو تو کلام کی اجازت ہے، جو نماز میں اجازت نہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ تحیت المسجد الحرام کیا ہے کہ جب داخل ہوں تو طواف کریں، یعنی 2 رکعتوں کے بجائے تحیہ مسجد الحرام کا طواف ہے کہ وہ ان 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو رہا ہے۔ اگر طواف نہ کر سکے آدمی، چونکہ ہر دفعہ آتے ہوئے نہیں کر سکتا، تو پھر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے، ورنہ سب سے افضل کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے کعبے میں داخل ہو پہلے طواف کرے۔ طواف نماز کے قائم مقام ہے، اور بلکہ لفظ آتے ہیں کہ اب طواف کا صلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے، یعنی جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تیرا وضو ہو، حدث سے پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اسی طرح نماز کے طواف کے لیے بھی شرط ہے، کپڑے پاک ہوں، وضو باقاعدہ ہو، اور اسی طریقے سے جیسے نماز میں خشوع اور خضوع ہو، اسی طرح طواف میں بھی تیرا خشوع ہو، خضوع ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں خشیت ہو کہ میرے جیسا گناہگار بندہ آج اللہ کے دربار کے باہر پھر رہا ہے۔ طواف سمجھ کے کیا جائے، اور پھر کوئی ضروری نہیں طواف کے لیے کہ کتابیں اٹھاؤ، دعائیں اٹھاؤ، اور جناب غلط ملط پڑھتے رہو، جو تمہیں آتا ہے پڑھتے رہو، کلمہ شریف آتا ہے پڑھتے رہو، سبحان اللہ آتا ہے پڑھتے رہو، الحمدللہ آتا ہے پڑھتے رہو، درود شریف آتا ہے پڑھتے رہو، کچھ نہیں آتا چپ کر کے پھرتے رہو، 7 چکر پورے کر لو، طواف تو ہو گیا۔ بلا وجہ پھر غلط پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک رواج ہے کہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ پڑھیں، لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ اللہ کے بندے جب غلط مانگ رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا مانگنے؟ اس لیے آپ حضور پاک نے پتہ ہے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس۔ اچھا، اگر حضور چاہتے ایمان سے کو کوئی ایسی دعا ہے جو حضور نہ مانگ سکتے، کوئی ایسا کلمہ مبارک ہے جو حضور نہ پڑھ سکتے، لیکن اپنی امت پہ مہربانی کی کہ قیامت تک جاہل آئیں گے، دیہاتی آئیں گے، ان پڑھ آئیں گے، میں کوئی مشکل بات نہ پڑھ جاؤں، میری امت پریشان ہو جائے، میں آسانی کے ساتھ ایسے کلمے پڑھ لوں جو ہر آدمی سبحان اللہ کون نہیں جانتا۔ ہر اردو میں آپ نہیں کہتے سبحان اللہ جی ماشاء اللہ کیسا آدمی ہے، یہ لفظ تو اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کھانا کھاتے نہیں کہتے الحمدللہ، آپ کلمہ پڑھتے ہیں نہیں کہتے لا الہ الا اللہ، آپ اذان دیتے ہیں نہیں کہتے اللہ اکبر۔
یعنی ایسے کلمات حضور نے فرمائے جو بالکل سہل الوصول تھے اور سہل الحصول تھے اور سہل التکلم تھے کہ جنہیں ہر زبان والا ادا کرے اور پریشانی بھی نہ ہو، کسی قسم کی اسے تکلیف بھی نہ۔ اور جناب آپ دیکھیں کیا فرمایا، زیادہ سے دیا رکن یمانی پہ بسم اللہ اللہ اکبر، اگر ہاتھ لگے نہ لگے چپ کر کے گزر جائے، حجر اسود پہ آ گئے بوسے کا موقع ملے الحمدللہ، نہ ملے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور گزر گئے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت بھی ہو، پاکی بھی ہو، شرک سے توبہ بھی ہو، بدعت سے توبہ بھی ہو، اور نفس پاک ہو اور اسی طرف دھن لگی ہوئی ہو، غور اسی طرف ہو، اور پاؤں والی جگہ پہ نظر ہو، نظر بر قدم ہو، اور خلوت در انجمن ہو۔ جیسے بزرگوں نے سمجھایا کہ چلو تو نظر تیری قدم پہ پڑے تاکہ تیرے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ ہو، اور تو لاکھوں میں بیٹھا ہو تو دل اللہ کی طرف لگاؤ، گویا کہ انجمن موجود ہے لیکن تو خلوت میں بیٹھا۔ اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، کہ ساری مخلوق میں بیٹھے لیکن دل اللہ کی طرف، دل اسی کی طرف لگا ہوا ہے، فکر اسی کی طرف لگا ہوا ہے، شوق اسی کی طرف لگا ہوا ہے۔ پھر تم طواف کر کے دیکھو، پھر اپنے رب سے مانگ کے دل سے تیرے آہ نکلے، دیکھو دیر لگتی ہے دعا منظور ہونے میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو ملتزم پہ دعا مانگے اور منظور نہ ہو، حتیم میں دعا مانگے اور منظور نہ ہو، مقام ابراہیم پہ دعا مانگے اور منظور نہ ہو، طواف کرنے میں دعا مانگی اور سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر نہیں منظور ہوئی مطلب ہے ہم نے مانگا نہیں، ہمیں مانگنا آیا نہیں، ہم مانگ نہیں سکے، ورنہ دینے والے کے پاس کوئی کمی نہیں۔ اس لیے فرما دیا کہ قد افلح من زکاہا، کہ پاک ہو گیا جس نے اپنے، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ کیسے پاک کر لیا؟ کہتے ہیں من زکا نفسہ، کیسے؟ بطاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ جیسے حضرت قتادہ فرماتے ہیں وَطَهَّرَهَا مِنَ الْأَخْلَاقِ الدَّنِيَّةِ، اور اپنے نفس کو گندی باتوں سے، گندے خلق سے پاک کیا۔ چوری گندی چیز ہے، جھوٹ بولنا گندی چیز ہے، غیبت کرنا گندی چیز ہے، گالی دینا گندی چیز ہے، اور خیانت کرنا گندی چیز ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا، اس نے ذلت میں ڈال دیا، ہدایت سے ہٹ گیا، حتی رکب المعاصی، حتیٰ کہ گناہوں پہ سوار ہو گیا، گناہوں پہ بیٹھ گیا۔ یہ محاورہ ہوتا ہے، کیا مانا؟ ایک ہے گناہ تجھ پہ سوار ہے، ایک ہے نعوذ باللہ آدمی اتنا گناہ گار بن گیا کہ اب گناہ کے اوپر سوار ہو گیا، ہر وقت گناہ ہی گناہ۔ اور یہ قاعدہ ہے اور فرمان ہے میرے پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ہمارے آقا پر، سرکار مدینہ پر۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو انسان اذا اذنب ذنبا، جب گناہ کرتا ہے، نقط نقطۃ واحدۃ، اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا حتیٰ اسود قلب، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر گناہ اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایک بات، ایک ہے گناہ کا غم نہ کرنا، ایک ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، ایک ہے گناہ پہ پھر فخر کرنا کہ ہم نے ایسا کیا۔ جب یہ سٹیج آ جائے پھر اللہ کے عذاب نازل ہو۔ اور عذاب ضروری نہیں ہوتا کہ اوپر سے پتھر برسیں، یہ بھی عذاب ہوتا ہے کہ گھروں میں لڑائی ہو جائے، یہ بھی عذاب ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کی آپس میں نہیں بنتی، یہ بھی عذاب ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، یہ بھی عذاب ہے گھر میں کوئی بیماری مسلط ہو گئی، یہ بھی عذاب ہے کسی مقدمے کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، یہ بھی عذاب ہے کہ فصل تیار کھڑے ہیں اور ان کی قیمت ختم ہو گئی، یہ بھی عذاب ہوتا ہے کہ فصل پکا ہوا ہے کوئی کیڑا لگ گیا۔ عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی اتنا بارش آ گئی کہ حد سے زیادہ گزر گئی اور تباہی بن گئی، کبھی بالکل پانی نہ برسا تب تباہی بن گئی۔ عذاب کے انواع ہوتے ہیں، عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ بدامنی ہو جائے،
آدمی کو اطمینان اور سکون کی دولت سے محروم ہو جائے، یہ اللہ کے عذاب ہو، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ہم علاج ڈھونڈ رہے ہیں بندوں کے پاس، علاج ہے اللہ کے دروازے پہ، وہاں ہم آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ہم علاج ڈھونڈ رہے ہیں طاقت میں، ہم علاج ڈھونڈ رہے ہیں انسانوں میں، ہم علاج ڈھونڈ رہے ہیں پہرے میں، اصل علاج ہے اپنے رب کو بنانے میں، جدھر ہم آ ہی نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہو جائے ساری باتیں ٹھیک ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو خراب کر دیا اور طاعت اللہ چھوڑ دی، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّى اللَّهَ نَفْسَهُ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ اللَّهَ نَفْسَهُ۔ یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ انہوں نے فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور برباد ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے ضلالت و گمراہی میں ڈال دیا۔ ایک تو یہ تھا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، ایک یہ تھا کہ جس نے اللہ نے جس کے نفس کو پاک کیا، اور اللہ بھی تو اسی کے نفس کو پاک کریں گے جو پاک ہونا چاہے، جو پاک ہونا ہی نہ چاہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اصل بات تو تب ہوتی ہے نا جی جب کوئی مریض علاج کرانا چاہے تو معالجی علاج کرے گا نا، اگر وہ علاج چاہتا نہیں ہے تو پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ نسخہ ہے دوائی، تو کہتا ہے جی دوائی تو میں نہیں لوں گا۔ بھائی اچھا آپ انجیکشن لگوا لیں گے، جی انجیکشن سے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا بھی فلاں فلاں چیزوں سے احتیاط کرو، پرہیز کرو گا، جی میں کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ کہتے دفعہ ہو تمہاری مرضی ہے، پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی جب میری بات ہی نہیں مانتے؟ تو اگر ایک ڈاکٹر کی بات نہ مانو، پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ کی نہ مانو تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہم اللہ کی اطاعت اختیار نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیابی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور کامیابی اسی رستے میں ہے، قد افلح المؤمنون، وہاں بھی یہی لفظ ہے۔ یہاں کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، دوسری جگہ قد افلح من تزکا، اور تیسری جگہ قد افلح المؤمنون۔ اللہ نے فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، میرا اللہ کامیابی کا راستہ کیا؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے مومن کی ایک قانونی تعریف پڑھ رکھی ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک تعریف ہوتی ہے نا جی قانونی، کہ بھی 302 کی یہ تعریف ہے، اور 304 کی یہ تعریف ہے، اور 379 کی یہ تعریف ہے، اور اسی طرح لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں بس ہم مومن ہیں، خلاص۔ ایک قانونی تعریف یاد کر رکھی ہے ہر آدمی نے، حالانکہ ایمان ہوتا ہی نہیں جب تک عمل صالح نہ، جب تک عمل صالح نہ پھوٹے اس سے ایمان کیا ہوا؟ جس درخت کو پھل نہ لگے وہ درخت تو کاٹنے کے قابل ہوتا ہے، جس درخت میں ثمر ہی کوئی نہ آئے، ایمان ہو اور عمل صالح کا پھل نہ لگے گویا وہ ایمان نہیں ہے۔ یہی دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے کہ جی ہم جو مرضی آئے کرتے پھریں، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، جو مرضی آئے ہم جی کلمہ جو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، اصل بات تب ہوگی قد افلح المؤمنون۔ مومن کون ہے؟ میرا اللہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز میں اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو غلط چیزوں سے بچتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور اگر میں دولت والا بناؤں تو وقت پہ زکوٰۃ دیتی ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیوی جو ہم نے اس پہ حلال کر دی یا مملوکہ جو حلال کر دی، اور پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو امانت کا خیال کریں، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے عہد اور وعدے کا خیال کریں۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم، وہ جو پھر نمازوں کی حفاظت۔ تو یہ مومن کی صفتیں ہیں، اگر یہ صفتیں نہ ہوں تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان کا معنی صرف یہ نہیں ایمان تحلی اور تمنی کا نام ہو کہ زبان سے پڑھ لیا اور دل میں کہہ دیا، نہ، جہاں جہاں قرآن میں نظر ڈالو گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ عمل صالح، کیونکہ وہ تو ایسا لازمہ اور ملزوم ہے کہ ایمان سے گویا اعمال صالحہ پھوٹتے ہیں، اسی سے وہ نکلتے ہیں، اسی سے وہ ثمر پکڑتے ہیں،
اگر اعمال نہ ہوں تو ایمان کیا؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، فرمایا من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور سعی بھی ہو، عمل صالح بھی ہو۔ اس لیے فرمایا فلاح وہ پائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے، اللہ آپ کے بھی اور مجھے بھی، ہر مسلمان کے نفوس جو ہیں ان کو شرک سے، بدعات سے اور گناہوں سے پاک کر دے۔ ہمارے ملک میں کہتے ہیں جی ایک تو وسیلے کا بڑا مسئلہ ہے، شب برات کا بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑا ختم ہے، ایک چھوٹا ختم ہے اور ایک تویز ہے۔ یہ 5 مسئلے ہمارے ملک میں بڑے ہیں اور خدا کی قدرت ہے ان 5 کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ سارے قرآن مقدس میں دیکھ لیں، الف سے لے کر یہ تک میرے مدنی نے ساری دعائیں قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا اننا سمعنا منادیا، ربنا هب لنا من لدنک رحمتا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ کسی ایک جگہ بھی ہے کہ ربنا بوسیلہ فلان؟ سارے قرآن میں ڈھونڈ نکال، سارا قرآن الف سے لے کر یہ تک پڑھو، کسی دعا میں اگر لفظ وسیلہ موجود ہو جو مرضی آئے کرو، ہم ماننے کے لیے تیار۔ حضور نے جتنی دعائیں مانگی، اللہم انی عبدک و ابن عبدک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کسی ایک دعا میں حضور نے اپنے ابا آدم کا یا 1,24,000 نبی میں سے کسی پیغمبر کا وسیلہ پکڑا۔ باقی جو لوگوں کو دھوکہ پڑتا ہے نا جی نماز کے بعد آتے محمد الوسیلہ تھا، وہ تو ہم دعا کر رہے ہیں، وسیلہ تب ہوتا جب ہم وسیلہ پکڑ رہے ہوتے، ہم تو الٹا اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مدنی کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور وہ مقام جنت میں ہوگا، آخرت میں ہوگا، جب سارے نبی جواب دے دیں گے اور شفاعت کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ۔ وہ اس مقام کا نام ہے میرے آسمائی۔ عقیدے کو سمجھے خدا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مقام مراد یا جیسی آتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، آگے موجود ہے کہ اللہ کے راستے میں عمل صالح کرو اور محنت کرو، یہ وسیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پکڑ سکو۔ یہ نہیں کہ کسی اللہ نے فرمایا کسی بندے کو کسی حدیث میں، کسی قرآن میں، کسی قرآن کی آیت میں ساری زندگی میرے نبی نے کہا اللہ میں آدم کے وسیلے سے مانگتا ہوں، یا جیسے لوگوں نے کہا جی آدم نے حضور کا وسیلہ پکڑا تھا، کسی حدیث میں نہیں ہے، ضعیف روایات کا لوگوں نے سہارا بنایا ہوا ہے، ورنہ کسی صحیح حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ملتا۔ باقی جو لوگ 15 شعبان کو شب برات کہتے ہیں جسے، اس کا بھی کسی صحیح حدیث میں ایک جگہ بھی ذکر دیں۔ اور قرآن کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، رزق بڑھایا جاتا ہے یا کم کیا جاتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یہ سارا کب ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات میں، شب برات میں نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو ایک مغالطہ، وہ لیلۃ القدر کی رات مراد ہے، اور لیلۃ القدر کی رات رمضان میں ہوتی ہے، 15 شعبان میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء نے، آپ کوئی تفسیر قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے لکھا ہے کہ شب برات 15 شعبان کی رات کے بارے میں لم یثبت فیہا حدیثاً واحداً، کوئی ایک حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے، صرف بعض علماء نے اپنی کتابوں میں، رسالوں میں لکھا ہے، ورنہ کسی حدیث مبارک میں یا اللہ کے قرآن کی آیت میں یا ایک آدمی ثابت کر دے کہ اسی 15 کی رات میں حضرت صدیق نے 15 کی رات منائی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے منائی، اہل بیت نبی نے منائی ہو، یا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے منائی ہو، تب بھی کوئی بات ہے۔
صرف ایک رواج ہے، پڑ گیا ہے، اور قوم میں یہ عادت ہے، دین پہ عمل نہیں کرتے، رواج کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طرح جو بڑا ختم ہے اور چھوٹا ختم ہے، یہ بڑا ختم چھوٹا ختم، سیدھی بات اگر پوچھو اللہ کا کعبہ، یہ میری برادری کے پیٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے میں اپنا نقصان بھی کرانا نہیں چاہتا نا، اگر میری برادری ہے نا بیچاری۔ کیونکہ مولوی حضرات کو تم بلا وجہ پیسے نہیں دیتے، نہ تم روٹی پہنچاتے، انہوں نے مسئلہ نکالا ہے۔ اچھا آپ ایک دن مولوی کو بلائیں، دال پکا کے آگے رکھو، اس کو کہو اس پر بڑا ختم پڑھو، اگر پڑھے جو مرضی ہے مجھے آگے سزا دے۔ اگر ہوں گے زردے پلاؤ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کھانے تو پھر بڑا ختم، اور اگر آگے ہوں گے اگر آدھا مال ہوگا تو پھر چھوٹا ختم، سب کچھ ہضم، اس سے ثواب بھی نہیں ہوتا، جو کچھ ہے اس کا الٹا گناہ ہوتا، کوئی ختم شتم نہیں۔ خیرات ہم کریں، روٹی ہم پکائیں، اور چابی ثواب والی مولوی کی جیب میں ہے۔ عجیب بات ہے، ختم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم نے پڑھا اور دل میں نیت کر لی کہ یا اللہ اس روٹی کا کھانے کا ثواب جو ہے میرے فلاں کو عطا فرما، اللہ خود بخود دے دیتے۔ یہ جو رواج بن گیا ہے ختم پڑھو اور الف سے شروع کرتے ہیں والناس تک، منٹ میں قرآن ختم، سارے جہان کی آیتیں اکٹھی کر کے پڑھ دیتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح تعویذ کا مسئلہ ہے، تعویذ وہ ہے جو میرے مدنی پاک نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ شفا، آیت الکرسی شفا ہے، فرمایا معوذتین قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھا کرو۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یعنی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کو ہم مانتے ہیں، باقی ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد صفا مروا سے پہلے وہ اپنے حیض میں مبتلا ہو گئی، اس کے پاس وقفہ بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ صفا کر سکتی ہے، چونکہ صفا مسجد میں داخل نہیں ہے، اس لیے اگر ناپاک ہو، وضو نہ ہو تو صفا ہو سکتی، اور بہتر اسی میں ہے کہ وہ اگر کرے پھر بھی ایک دم آپ احتیاطاً دے دیں، ایک بکری دینے میں کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، احتیاط اسی میں ہے۔ ویسے بہرحال علماء نے اجازت دی ہے۔ ایک آدمی نے نماز قضا کر رہا ہے، الحمدللہ اللہ توفیق دے، عصر اور فجر کے وقت نہ پڑھے، بعد میں پڑھ لیا کرے۔ اب ایک آدمی نے اگر توبہ کر لی ہے تو ہاں توبہ کر لے بالکل معاف ہو جاتا ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ جب توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف ہو گیا، لیکن چیز تو ذمہ ہمارے کھڑی ہے نا، اور اس کے ادا کرنے کی طاقت جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ ہاں اگر ہم میں طاقت بھی نہ ہوتی، مثلا ایک آدمی بے نماز تھا، اس نے آج توبہ کی دل سے، آج مر گیا، انشاءاللہ گناہ معاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن توبہ کرنے کے بعد جب تندرست موجود ہے، نماز کا وقت موجود ہے، قضا کرنے کی ہمت موجود ہے، تو اس لیے اس کے لیے تو فضیلت ہو جائے گی، جو چھوڑی تھی قضا ہو گئی تو ماشاءاللہ ذمہ داری ختم ہو گئی اللہ کی رحمت سے۔ جیسے رات کو ہمیں نیند آ جائے، نماز رہ گئی، جب ہم نے قضا پڑھ لی تو گویا آپ نے بس پڑھ لی، الحمدللہ ادا کر لی، اس لیے مسئلے کو سمجھا کرے۔ ہاں ایک آدمی مثلا نماز چھوڑنے سے کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے توبہ کر لی، مسلمان ہو گیا، مر گیا، ختم، کوئی بات نہیں، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں پھر بھی اس کے ورثہ اگر فدیہ ادا کر دیں تو زیادہ بہتر، کیونکہ ایک چیز اللہ نے اس پہ فرض کی، وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ ادا کرنا۔ جیسے کوئی آدمی توبہ کر لے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن پیسے تو دینے پڑیں گے نا، حقوق العباد بھی ذمہ ہوں، ویسے بہرحال سب سے پہلے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ توبہ سے گناہ مٹ جاتا ہے، لیکن کوشش بھی کرے کہ جو اس کے ذمہ ہیں، ورنہ پھر قضا کا مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ حضور پاک نے بتلانا کہ نیند آ گئی، جب یاد کرے نماز قضا کرے، تو ورنہ فرماتے تھے توبہ کر لیں۔ میرا اگر کوئی ذاتی پالتو کبوتر ہو تو میں حرم میں ذبح کر کے کھا سکتا ہوں، بالکل۔ اگر پالتو مرغی ہے، پالتو کبوتر ہے، پالتو خرگوش ہے، پالتو جانور ہے، پالتو بکرا ہے، بکری ہے، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اسماء کی تعلیم دی تھی تو فرشتے بھی موجود تھے، لیکن فرشتے بھول گئے، یہ تم نے کہیں سے مسئلہ نکالا ہے؟ خدا کے بندے قرآن کہتے ہیں علم آدم الاسماء، تم فرشتوں کو کہاں سے لے آئے قرآن میں؟ اور فرشتے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو اتنے بڑے جاہل بن کے پتہ نہیں کیسے کیسے سوال لکھتے رہتے ہیں۔ مولوی مفت کا ملا ہوا ہے الحمدللہ۔
ٹھیک ہے بھائی، جو فرضی ہے رگڑا نکالو. تو اللہ نے آدم کو سکھایا، فرشتوں کا تو ذکر ہی نہیں، آگے لکھا ہے نا صراحتاً نہ کنایۃً. تو کون کہتا ہے کہ فرشتوں کو بھی سکھایا؟ اگر فرشتوں کو سکھایا ہوتا تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہاں لکھا؟ وہ کہتے یا اللہ نسینا، یہ تو نہ کہتے کہ لا علم لنا، وہ کہتے اللہ میاں ہم بھول گئے. یہ تو نہ کہتے کہ اللہ میاں ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو صرف وہ آتا ہے جو آپ نے ہمیں بتلایا ہے. یہ تو بھائی میرا نہیں، یہ تو کسی کا خط ہے، کپاس بیچ دی ہے، بیچ دو. اب ہمیں غم ہی نہیں تو کیا ہے، پتہ ہے کسی اور کا خط ہے. ہاں ثواب ہوتا ہے، خیرات کرنے سے ثواب بالکل ملتا ہے، لیکن اللہ کے لیے خیرات کرو اور دل میں نیت ہو کہ یا اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، میرے والدین کو ثواب ہو، اللہ ثواب دیتے. خیرات کا تو ہم انکار نہیں کر رہے، خیرات کیا کریں. خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ٹھیکیدار جو بنا دی ہیں تم نے ختم صغیر کبیر والے، یہ نہ بناؤ. یہ نہیں کہ خیرات بھی نہ کرو، خیرات روز کرو، سارا سال کرو. زکوٰۃ کس مہینے میں دینا افضل ہے؟ رمضان کے مہینے میں زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن بہرحال مہینے کا انتظار نہ کرتے رہو، جب سال پورا ہو جائے ادا کرو. پتہ نہیں وہ مہینے آنے سے پہلے مر جائیں، پھر اولاد ادا کرے نہ کرے تو ہمارے ذمہ تو فرض رہ گیا نا. بس کوئی مہینہ مقرر کر لو، رمضان سے رمضان، شوال سے شوال، جو آپ کو آسانی ہو. اگر وضو کے دوران اذان شروع ہو جائے تو اذان کا جواب دیتے رہیں، بالکل دیتے رہیں، کوئی منع نہیں. داڑھی زیادہ سے زیادہ لمبی رکھنی جو ہے کتنی سنت ہے؟ ایک بالشت یعنی ایک مشت کے برابر. اگر آدمی دوسری نماز فجر کی دوسری رکعت میں شامل ہو تو اس کو امام کے ساتھ تحیات پڑھنی چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. باقی ائمہ کہتے ہیں پوری بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. یہ حدیث صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے غار ثور میں جب تشریف لے گئے تو انتظام کر دیا کہ آگے مکڑی نے جالا تن دیا تاکہ کافر جو ہے ان کو تصور بھی نہ ہوگی اگر حضور جاتے تو یہ جالا تو ٹوٹ جاتا تھا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں تقریباً روایات میں موجود ہیں. اگر میں جیب میں چھوٹا سا قرآن شریف رکھتا ہوں حمام میں بالکل نہ لے جائیں، قرآن باہر رکھیں. کبھی بھول گیا تو بھول تو اللہ نے معاف کی ہے نا، لیکن عمدن کبھی قرآن کو لے کر گندی جگہ میں نہ جائیں. قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. حتیٰ کہ حضور نے صحابہ کو بھی حکم دیا تھا کہ جب تم جہاد پہ جاؤ تو کافر ملکوں میں بھی قرآن نہ لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمیں شکست ہو جائے اور وہ ہمارے قرآن کی توہین کریں. پھر جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا تو پھر اجازت دے دی کہ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب اسلام دنیا پہ چھا چکا تھا. تو اس لیے حکم ہے کہ قرآن کی تکریم کریں اور قرآن کی عزت کریں.